الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبدول الخراب إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك سلام على خير الأنام وسيد حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشم مقرب أطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میرے محترم اساتذہ احترام اور عزیز طلباء، آپ کی صورت سے میں حاضری ہوئی دین کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہمارے طلباء کو بڑی نسبتیں بڑی حرمتیں بلندیاں نصیب فرمائی. اللہ نے مختلف علاقوں سے چھاٹ کر کے ان کا انتخاب کر کے ان کو چن چن کر کے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اپنا قرآن پاک تھما کر کے اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر میں ٹھنڈی جگہوں میں پنکھوں کے نیچے بٹھا دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہوا ہے. جیسے اللہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے علوم نبوت پڑھنے کے لیے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، قرآن پاک کے علوم حاصل کرنے کے لیے اللہ محبوب بندوں کا انتخاب کرتے ہیں. میرے بچوں بیٹوں، تم جس جس علاقے سے آئے ہو اللہ نے سینکڑوں میں سے تمہارا انتخاب کیا، سینکڑوں ہزاروں میں سے چن چن کے انتخاب کر کر کے آج اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں اپنا قرآن پاک تھما دیا ہے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہوا ہے. تمہارے عمروں کے بچے ہم نے دیکھے وہ ذمہ داروں کے کام میں کرتے کرتے ان کے ہاتھ میں کسی ہاتھ میں درانتی اللہ نے تھما دی. وہ ذمہ دار کرتے کرتے اسی پر فوت ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ذمہ داروں کے بچوں کی طرح اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کسی نہیں تھمائی، تمہارے ہاتھوں میں درانتی نہیں تھمائی. اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کیا تھمایا؟ بولو، قرآن پاک اپنا تھما دیا ہے. ایسے ہم نے دیکھا یہ چمڑوں کے بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے اتنا بڑا جھولا گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں،
وہ گتا ملے اس کو جھولے میں ڈال لیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی بوتل ملے اس کو جھولے میں ڈال لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی پلاسٹک ملے اس کو جھولے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بچپن سے یہ گتے کلیاں اور ٹوٹی ہوئی بوتلیں جمع کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے پیچھے چمڑوں کے بچوں کی طرح وہاں تمہارے ہاتھوں میں جھولے نہیں لگائے، ٹوٹی ہوئی بوتلیں جمع کرنے کے لیے، پلاسٹک اور کلیاں جمع کرنے کے لیے تمہارے ہاتھوں کو نہیں لگایا۔ اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں آج قرآن پاک تھما دیا ہے۔ کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایسے ہم نے درزیوں کے پاس تمہاری عمروں کے بچے دیکھے، چھوٹے چھوٹے درزیوں کے پاس پہلے وہ سوئی کو ایسے ایسے کرتے رہتے تاکہ آنکھ میں نہ لگے پلاسٹک، وہ پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کاج سینہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر ایسا ایسا وہ سینم سیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے درزیوں کے بچوں کی طرح اور تمہارے ہاتھوں میں لوگوں کے کپڑے سینے کے لیے نہیں تھمائے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں اپنا قرآن پاک تھما دیا ہے۔ ایسے ہم نے ہمارے فیصل آباد میں روموں کا بہت کام ہے، فیکٹریاں بڑی بڑی، تمہاری عمروں کے بچوں کو دیکھا روموں میں بیٹھے ہوئے، کوئی وہ فیکٹری میں جھاڑو دے رہے ہیں اور کوئی بورے اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی دھاگوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے لوگوں کی لوموں پر جھاڑو دینے کے لیے تمہارے ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا، لوگوں کے وہاں گند اٹھانے کے لیے فیکٹریوں میں تمہارے ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا، وہاں دھاگے سیدھے کرنے کے لیے تمہارے ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو کس کے لیے استعمال کیا؟ بولو ذرا۔ قرآن پاک تھامنے کے لیے، اللہ کی کتاب تھامنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، پھر لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو سید الملائکہ کا اعزاز ملا ہے، فرشتوں کے سردار۔ پھر یہ قرآن پاک اترا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ روح پر، اور آپ کے دل و دماغ پر قلب وطن میں اترا ہے۔ پھر آپ نے لسان نبوت سے صحابہ کو براہ راست قرآن پاک پڑھایا ہے۔ پھر صحابہ قرآن پاک اور اس کی علوم کو، علوم نبوت کو لے کر پوری دنیا میں قرآن پاک کو، اس کی علوم کو، علوم نبوت کو پھیلایا ہے۔ یہ اللہ نے اتنی برکت والی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ میرے پیر و مرشد، میرے رہبر اور رہنما، میرے استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً اکثر فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی ایک ایک کی قدر و قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی نہیں بن سکتی۔ قرآن پاک اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں وہ تھمایا ہے جس کی قدر و قیمت جنت بھی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے کہ جنت اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکلی ہے، جسے اللہ کی ذات ابد الاباد ہے، ایسے ہی قرآن پاک ابد الاباد ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے اتنی عظیم کتاب کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا، اور اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں اللہ نے ہمیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہوا ہے۔ اس کے لیے شرط اخلاص کا ہونا، 24 گھنٹے ہمارا دلوں کا رخ اللہ کی طرف رہے۔ ہم گھر سے آ رہے ہوں،
یہ دو جملے اخلاص کے کہا کرو۔ اللہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے تیرے لیے جا رہا ہوں، اللہ قرآن پاک جو میں حفظ کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسی درس گاہ میں بیٹھو، پہلا جملہ کہنا ہے اللہ تیرے لیے درس گاہ میں بیٹھ رہا ہوں، دوسرا جملہ کہنا ہے اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ اب بولو پہلا جملہ اخلاص کا کیا بتانا ہے؟ اللہ درس کی آواز سے بولو درس گاہ میں تیرے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ تو دوسرا جملہ کیا کہنا ہے؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ یہ تم اخلاص اپنے دل و دماغ و روح میں یہ سمیٹ لو گے، پھر قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھنے پہ تمہیں ایک اونٹنی کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اونٹنی قیمت تقریباً 4 لاکھ کے قریب بہترین۔ روزانہ تم کتنی آیتوں پڑھتے ہو اور سب کے بارے میں دوسرے منزل میں اور سارا سبق سنانے میں، تو ہر آیت پڑھنے پہ تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ بولو ایک اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ بولو ایک اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اس آیت میں جتنے حرف آئیں گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس آیت میں جتنے حرف آئیں گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ دیکھو اللہ نے کتنی رحمتوں والی کتاب ہمیں دے دی۔ بادشاہ بھی اتنا صدقہ نہیں کر سکتا کتنا ہم قرآن پاک کو حفظ کر کے صدقے کو ثواب لے سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے حفاظ کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے ان کے نامہ اعمال میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیوں کے صدقے کا ثواب لکھا ہوگا۔ عرض کرے گا یا اللہ ہمارا غالی کشمیر میں چھوٹا سا تھا، اس میں اتنی اونٹنیاں کہاں سے آ سکتی تھی؟ اس کی اونٹوں کے لیے تو بہت بڑا حویل چاہیے، لیکن کانٹوں کی بات میرے پاس کوئی اونٹنیاں ہے ہی نہیں تھی، یہ اتنی اونٹنیاں کہاں سے صدقے کا ثواب مل گیا؟ کہا جائے گا اللہ کی طرف سے اے ہاتھ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اگرچہ تیرے پاس اونٹنیاں نہیں تھی لیکن جب تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا ایک آیت ختم ہوتی فرشتہ ایک اونٹنی کے صدقے کا ثواب دیتا تھا۔ سبحان اللہ و یاد اللہ۔ دوسری آیت ختم ہوتی تھی فرشتہ دوسری اونٹنی کے صدقے کا ثواب دیتا تھا۔ تیسری آیت ختم ہوتی تھی فرشتہ تیسری اونٹنی کے صدقے کا ثواب دیتا تھا۔ چوتھی آیت ختم ہوتی تھی فرشتہ چوتھی اونٹنی کے صدقے کا ثواب دیتا تھا۔ اور روزانہ 12 بارے پڑھتے ہو کتنی اونٹنیوں کے صدقے کا ثواب ملے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ حفاظ علماء کے علاوہ اتنا کوئی بڑا ثواب دے سکتا ہے؟ بادشاہ بھی نہیں دے سکتا، پوری دنیا کا بادشاہ ہو وہ بھی اتنا صدقے کا ثواب نہیں دے سکتا اتنا اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن پاک کما کر کے تمہارے لیے صدقے کے دروازے کھول دیے اور صدقے کے تمہارے لیے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کے لیے شان سے ادب کا ہونا، قرآن پاک کا بہت ادب کیا کرو، باوضو ہو کے پڑھا کرو، ترپائی کا ادب کیا کرو، جس درس گاہ میں بیٹھو درس گاہ کا ادب کیا کرو، استاد محترم کا دل سے احترام کیا کرو۔ جو طلباء استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں اللہ پھر ان کو حفاظ بناتے ہیں، ان کو علماء بناتے ہیں، اور جو احترام نہیں کرتے وہ بھول بھلائیوں میں چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کا دل سے احترام، دل سے ادب، دل سے محبت کیا کرو۔ اس طالب علم کے دل میں اتنا احترام ہوگا، اتنی استاد کی محبت ہوگی، اتنا ہی اس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہوگا۔ کیا ہوگا بولو گا؟
قرآن پاک زیادہ یاد جلدی حافظ بنے گا، پھر یہ اللہ اس کو استاد بنائیں گے، پھر سینکڑوں ہزار اس کے شاگرد بنیں گے۔ تو ہم نے 4 صفات والا بننا ہے۔ پہلے بننا ہے انشاءاللہ حافظ، پھر بننا ہے عالم، تیسرے نمبر پر بننا ہے دین کا داعی، جو ہم علم اور قرآن پاک پڑھیں پوری دنیا میں اس کو پھیلانا، دین کا داعی بننا۔ چوتھے نمبر پر دین کا مجاہد بننا ہے، دین کے لیے مشقت مجاہد ہم نے خندق میں شانتی سے برداشت کر کے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ تو کتنی صفات والا بننا ہے، تو ان کے واسطے بولو۔ پہلے کیا بننا ہے؟ ان کے واسطے حافظ۔ پہلے کیا بننا تم نے؟ حافظ۔ پھر کیا بننا؟ عالم۔ ان کے واسطے کیا بننا؟ عالم۔ پھر کیا بننا؟ دین کا داعی۔ اس قرآن پاک، اس کے علوم کو، دین کو ساری دنیا میں انشاءاللہ پھیلانا ہے، بہت انشاءاللہ۔ اور چوتھے نمبر کیا بننا؟ دین کا مجاہد، دین کے لیے محنتیں کرنی ہے، مجاہدیں کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات والا کون پڑے گا؟ کر ہو جاؤ برابر ساری انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تم سب کو قبول فرمائے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اے کریم اللہ، ہمارے سارے بچوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان کو حفاظ کی صفوں میں شامل فرما، ان کو علماء ربانیین کی صفوں میں شامل فرما، ان کو دین کے دائیوں کی صفوں میں شامل فرما، ان کو دین کے مجاہدوں کی صفوں میں شامل فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے سارے طلباء کو اپنے اساتذہ اکرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مدرسے کی انتظامیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم اللہ، ہمارے اساتذہ کو جہاں جتنی مسجد میں پڑھتے پڑھاتے ہیں سب کو اپنے دربار میں قبول فرما، سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، سب کو دنیا آخرت کی راحتیں نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے سارے عزیزوں کو جو کشمیر میں ہیں ان کو ہدایت کا روشن مینارہ بنا، ان کو ساری کشمیر والوں کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنا، ان کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنا۔ اس سے بڑھ کر ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اس سے بڑھ کر ان کو دین کی خدمت کرنے کے شوق جذبے بلبلے نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، حاضرین مجلس کو اور جتنے ہمارے عزیز ہیں ہم سب کو آج سے اپنے محبوبین میں شامل فرما، اپنے عاشقین میں شامل فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنے مخلصین میں شامل فرما، اپنے خواص بندوں میں شامل فرما، دین کے دائیوں میں شامل فرما، دین کے مجاہدوں میں ہمیں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا